جی ہاں، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں. علماء کے بول کی طرف اب ہم بڑھ رہے ہیں ذرا جلدی جلدی کیونکہ وقت کم ہے. میں نے کہا علماء کرام سے تھوڑی سی بات کر لی جائے. آج کا بھی موضوع بہت امپورٹنٹ ہے اور تبلیغ اسلام اور غیر مسلموں سے برتاؤ کے بارے میں ہے. اور یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ جو ہمارے تبلیغ اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ ایک عجیب سا پرسیپشن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تبلیغ اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں جو غیر مسلم ہیں ان سے برتاؤ کے بارے میں. تو حنیف صاحب بسم اللہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر اعلان فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کا پسندیدہ ترین دین اسلام ہے. بے شک. اسی طرح اسی قرآن مجید میں یہ بڑا واضح طور پر ارشاد ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین کے معاملے میں کوئی سختی یا زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، یہ جو ہدایت ہے یہ بے ہدایتی سے بالکل واضح ہو چکی ہے. یعنی حق کیا ہے باطل کیا ہے اس کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. اب اس کے بعد سختی نہیں ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کسی بھی غیر مسلم پر اس وجہ سے زبردستی یا سختی نہیں کر سکتے کہ تم اسلام قبول کرو. البتہ دارالحرب کا حکم اور ہے. دارالحرب کہتے ہیں کہ وہ کفار کا ملک کہ جس سے اسلامی ریاست کو خطرہ ہو یا جس سے اسلامی ریاست کی جنگ چل رہی ہو. ٹھیک. وہاں حاکم وقت یا وہ خلیفہ وقت یا اس کا نائب یا سالار لشکر وہ اگر جا کر حملہ کرتا ہے اور وہ حملہ کرنے سے پہلے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ ان آل شہر یا ان کے جو حاکم ہیں انہیں یہ کہہ دے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، ہتھیار ڈال کر جزیے کو قبول کر لیں یا پہلے نمبر پر وہ اسلام قبول کر لیں. اب یہ دونوں صورتیں اگر وہ اختیار نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان پر حملہ کر کے ان سے جنگ کر کے وہاں پر اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے گا. علاوہ ازیں آپ کسی اسلامی ریاست کے اندر بسنے والے کسی غیر مسلم شہری جو کہ معاہد ہو یا ذمی ہو، یعنی آپ کا ٹیکس پیڈ ہو، آپ کا شہری ہو، آپ کسی بھی حوالے سے اس پر دین قبول کرنے کے حوالے سے سختی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جس طرح آپ کی ریاست سختی نہیں کر سکتی وہیں پر ایک اہم ترین بات ہے کہ اسلامی ریاست البتہ تبلیغ کے حوالے سے، یعنی اس حوالے سے کہ اپنے اچھے کردار کو دکھائے یا مسلمان علماء یا مشائخ وہ اسلام کا اچھا روپ ان غیر مسلموں کے سامنے واضح کریں جس سے ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت اور اسلام کی عزت پیدا ہو. اس کے بعد اگر وہ کسی بھی عمر کا غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. کسی غیر مسلم کے لیے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے عمر کی قید لگانا یا اس کے لیے سختی کرنا یا اس کے لیے ذرائع کا صد کرنا یا اس طرح کے اقدامات کرنا کہ یہ شخص جو ہے نا وہ اسلام میں داخل نہ ہو سکے تو یہ از خود اسلام دشمنی ہے. اور ایسا شخص عند اللہ و عند الرسول قابل مذمت اور قابل مرمت اور قابل مواخذہ ہے. لہٰذا اسلامی جو سٹی ہے، اسلامی جو شہر ہے، اسلامی جو ریاست ہے، وہاں کے رہنے والے جو شہری ہیں وہ ہمارے ذمیوں کے حکم میں، اور ذمیوں کے حوالے سے بڑا واضح ہے کہ آپ ان کی عبادت گاہوں کو گرا نہیں سکتے ہیں، آپ ان کے مذہبی حوالے سے کوئی پابندی نہیں لگا سکتے ہیں، بلکہ ان کی جان مال عزت آبرو سب کی حفاظت اسی طرح ہوگی جس طرح ایک مسلمان شہری کی ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امین صاحب یہی سوال میں تھوڑا سا اس کو چینج کروں گا اور اس میں ایک بات آئے گی کہ ہم تبلیغ اسلام کی بات کرتے ہیں. سو تبلیغ اسلام میں یہ تو طے پایا کہ جو غیر مسلم ہیں ان پہ ہم زور زبردستی نہیں کر سکتے، اپنے ایکشن سے اپنی باتوں سے ہم ان کو متاثر کر سکتے ہیں. یہ ایک بات طے ہو گئی. آگے اگر بڑھتے ہیں تو جب تبلیغ اسلام کی جاتی ہے تو کیا وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو راہ راست پہ لایا جائے جو مزید مسلمان ہیں جو شاید اس طرح سے فالو نہیں کر رہے ہوتے چیزوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اسی کی روشنی میں ذرا دیکھ لیں کہ دو الگ الگ موضوعات ہیں، ان کو الگ الگ رکھنا چاہیے کفار کے حوالے سے اور غیر مسلموں کے حوالے سے. ایک یہ ہے کہ ریاست کا برتاؤ، ریاست کا سلوک ان کے ساتھ کیا ہو، اور ایک ہے مسلمانوں کا سلوک کیا ہو. مسلمان اور ریاست دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس لیے ان کو دو الگ الگ چیزوں کے طور پر ہی دیکھنے کی ضرورت ہے.
جہاں تک ریاست کا تعلق ہے کہ ریاست کا اپنے غیر مسلم شہریوں کے ساتھ یا کسی غیر مسلم ریاست کے ساتھ یا اس غیر مسلم ریاست میں رہنے والے شہریوں کے ساتھ حالت امن میں اور حالت جنگ میں کیا احکامات ہیں، اس پر اجمالاً بات ہوئی، اس پر میں نہیں جاتا۔ اس وقت بات ہو رہی ہے مسلمان فرد، مسلمان معاشرے میں رہنے والے غیر مسلموں اور مسلمانوں کے درمیان تعلق کی نوعیت، اور اسی طرح سے تبلیغ دین کے حوالے سے ان غیر مسلموں یا مسلمانوں کے درمیان تبلیغ دین کی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ آپ کا سوال اس کی طرف متوجہ ہے۔ تو اگر ہم تبلیغ دین کے حوالے سے دیکھیں، چاہے آپ کا مخاطب مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب سے پہلے تبلیغ دین کی شرط یہ ہے کہ مبلغ جو تبلیغ کر رہا ہے خود اسلام کی روح سے آشنا ہو۔ اگر وہ خود اسلام کی روح سے آشنا نہ ہو تو پھر وہ کبھی بھی تبلیغ کا حق نہیں رکھتا۔ اس لیے پہلی شرط یہ ہے، اور دین کی روح سے آشنا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس کو نماز آتی ہو، صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو روزہ رکھنے کا حکم پتہ ہو، اس کو اسلام کی دعوت کی روح کا پتہ ہو، نبی کریم کی سنت کا پتہ ہو، قرآن کریم کی تعلیمات کا علم ہو، واجبات، فرائض، محرمات، مکروہات، ان چیزوں کا علم ہو، توحید کا علم ہو، نبوت کا علم ہو، قیامت کا علم ہو، صفات خدا کا علم ہو، صفات ذاتی خدا کا علم ہو، ان تمام چیزوں کا جن کا تعلق دین کے مجموعی تعارف سے ہے، اس مبلغ کو اگر معلوم ہے تب اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تبلیغ کرے، ورنہ وہ ناقص تبلیغ کرے گا اور مار بھی سکتا ہے اور جان سے جا بھی سکتا ہے مریض اس علاج کے نتیجے میں۔ اس لیے تبلیغ دین میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب تبلیغ کس سے اور کس کے لیے؟ تو ظاہر ہے تبلیغ کا سلسلہ میں اپنے نفس سے شروع کروں گا غیر تک۔ میں چاہے جتنا بھی مسلمان ہوں، ہر روز مجھے خود اپنے آپ پر تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو میں ہر روز نماز میں کہتا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، 12 کہتا ہوں، 4 بار کہتا ہوں، 5 بار کہتا ہوں، روز 10 بار کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، 10 بار کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، کیا میں گمراہ ہو گیا ہوں یا گمراہ نہیں، راہ راست پر ہوں؟ اگر راہ راست پر ہوں تو پھر کیوں میں دوبارہ کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم؟ اس لیے کہ انسان ہر پل گمراہی کی زد پر ہوتا ہے، شیطان کی زد پر ہوتا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ ہمیشہ خود کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر پائے اور اپنے آپ کو نصیحت کرتا رہے۔ جب انسان خود اپنے آپ کو نصیحت کرتا رہے گا تو پھر دوسروں کی بھی باری آئے گی، لہٰذا وہ دوسرا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، تبلیغ دین کا مطلب اس کی خیر خواہی ہے اور اس کو نیکیوں کی طرف بلانا ہے، اور نیکی پوری کی پوری نیکی اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو وہ دین ہے۔ اس لیے کسی غیر مسلم کو دین کی طرف دعوت دینا نیکی کا عمل ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو متوجہ کرنا چاہیے، ڈنڈے، نعرے اور پریشر کے ذریعے سے ہرگز نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں مفتی نوید عباسی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے انبیاء کرام تبلیغ کیا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیا کرتے تھے، ایسا کیا طریقہ کار تھا کہ کوئی تصادم نہیں ہوتا تھا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا؟ کیا وہ ترجیحات تھیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے تبلیغ کا کام کیا؟ اور میرے خیال سے تبلیغ کے دوران جتنا ظلم ہمارے انبیاء کرام نے سہا ہے اس کے بارے میں بھی اگر تھوڑا سا ذکر آ جاتا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم بولتا ہوں ہمیشہ، تو یہ سوال آپ کا تفصیلی ہے، اگر قدر زیادہ بات ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں۔ ابتدائی میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا انداز تبلیغ آپ دیکھیے، ابتداء ہمیں ایک ہی چیز ملتی ہے کہ 5 آیتیں اترتی ہیں، اور نبی علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں اور سیدہ خدیجہ سے یہ نہیں فرماتے کہ مجھ پر قرآن نازل ہو گیا تم اسلام قبول کرو، بلکہ ابتدائی بات یہ ہے کہ زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ وہ پوچھتے ہیں ہوا کیا ہے، کیوں چادر اڑاؤں؟ یعنی بات نبی علیہ السلام نے بڑھائی ہے۔ تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سیدہ خدیجہ کو پوری بات بتاتے ہیں تو وہ اسلام کو قبول کرتی ہیں۔ اب آپ آگے دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، جو باہر کے دوست تھے ان تک پہنچتا ہے، دیگر حضرات تک پہنچتا ہے، گھر کے افراد اس کو قبول کرتے ہیں،
اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روایت ہمیں ملتی ہے ورقہ بن نوفل کی طرف جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کو لے کر جایا جاتا ہے. اس پر بہت قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، بہت ساری بات کی جاتی ہے. میرا اپنا خیال ہے اور ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی انداز تبلیغ تھا نبی علیہ السلام کا کہ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے تو ورقہ بن نوفل نے جب یہ سنا تو کہنے لگے یہ تو ناموس موسیٰ کی مانند ہے جو کچھ میں نے سنا ہے. تو ناموس کا معنی ہم عزت کے معنی میں کیا کرتے ہیں، لیکن ورقہ بن نوفل نے یہ جو لفظ استعمال کیا یہ عبرانی زبان کا لفظ تھا. مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کا پیغام ہے، جو موسیٰ کے پاس آیا تھا وہ ویسا ہی پیغام ہے، یہ قرآن ہے. اور جناب ورقہ بن نوفل کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے ہاں جو روایات ملتی ہیں کہ بعد میں کچھ عرصہ وحی جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود انداز تبلیغ ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں کو دعوت دو. تو نبی علیہ السلام یہ نہیں کرتے کہ جا کے گھر پہ دعوت دیں. نبی علیہ السلام یہ طریقہ بھی اختیار نہیں کرتے کہ جناب آواز دیں، کوئی اور انداز اختیار کر گئے، بلکہ نبی علیہ السلام ان قریبی رشتہ داروں کی دعوت فرماتے ہیں اور حضرت مولا علی کو بھیجتے ہیں جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دعوت کرتے ہیں تو لوگ آتے ہیں کھا کے چلے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کلام نہیں فرما سکتے. پھر دعوت ہوتی ہے بار دیگر اور پھر نبی علیہ السلام انہیں دعوت دیتے ہیں. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ دوبارہ لوگوں کو ڈراؤ، تو اللہ کے نبی پہاڑ پر لوگوں کو بلاتے ہیں، پہاڑ کے قریب جمع کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی اوٹ سے دشمن کا ایک بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے تو کیا اس بات کو قبول کرو گے؟ سب کہتے ہیں ہاں ہم قبول کریں گے. کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ آپ سچے ہیں. حضور پوچھتے ہیں کیوں قبول کریں گے؟ تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، آپ جو ہے وہ امانت دار ہیں. تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ سے ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں شرک کو، اس چیز کو آپ چھوڑ دو. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مکی دور آپ دیکھیے کہ طائف میں نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، وہاں تبلیغ کرتے ہیں. وہاں نبی علیہ السلام کو کیا کیا جاتا ہے؟ لو لعان کیا جاتا ہے. باغ میں جاتے ہیں تو باغ والے سے ملاقات ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام کو جب انگور پیش کیے جاتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان انگوروں کو فیصل قریشی صاحب جب اپنے سامنے رکھتے تو کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی انداز تبلیغ ہے. وہ پوچھتا ہے باغ کا مالی کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو نبی علیہ السلام پھر اس سے بات کرتے ہیں. اس طریقے سے آپ کو یہ طائف میں بھی نظر آئے گا. واپسی جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں، پھر نبی علیہ السلام مختلف قبائل جو آتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں، مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں حج کے ایام میں، اور پھر یہ مدینے کے حضرات جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس پورے عمل میں سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب کا ہمیں ایک روایت ملتی ہے جو کتب تاریخ میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب جاتے تھے تو نبی علیہ السلام ان سے پیار محبت کی پہلے گفتگو کرتے اور پھر انہیں کہتے کہ دیکھیے میرے پاس اللہ کی جانب سے کلام الہی آیا ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم قبول کرو، اللہ تمہیں زمین کی بادشاہت عطا فرما دے گا. یہ سب کچھ. اور حضرت عباس بن عبد المطلب اس سارے سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں. نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کا انداز تبلیغ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے دراز گوش پر سوار ہو کے جا رہے ہیں، لوگ آپ کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب نہیں دے رہے. اپنا آپ کا انداز تبلیغ ہے. مدینے والوں کو جب نبی علیہ السلام نے روانہ کیا تو ان کے لیے ایک نظم قائم کیا. یہ نبی علیہ السلام کا جو انداز ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ لڑائی جھگڑا اور یہ جو قتل و قتال ہے یہ بہت بات کی بات ہے، یعنی جہاد. لیکن اس سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا یہ انداز کہ لوگوں کو محبت سے قریب کرو. آج ہمیں اگر اسلام کی تبلیغ کرنی ہے تو اپنے انداز کو ہم ایسا بنائیں کہ جو نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو، تو تب ہم جا کر آگے بڑھ سکتے ہیں اور یہ فتنہ فساد یہ سب کچھ ختم ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تفصیلاً ذرا ایک اچھا جواب آ گیا. مفتی فضل سبحان صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. ہمارے ہاں میں نے نارملی دیکھا ہے کہ ایک ماشاءاللہ ایک پوری جماعت بنائی جاتی ہے اور جماعت بنا کے گروہ بنا کے تبلیغ کی طرف وہ سب نکلتے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری جماعتیں الحمدللہ کام کر رہی ہیں اور بڑے پیار سے بڑی محبت سے. بیکاز 3-4 دفعہ میری بھی ملاقات ہوئی سب سے تو میں نے دیکھا ہے ان کو کام کرتے ہوئے بڑے پیار سے کرتے ہیں. تو یہ سب صحیح طریقہ ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اس امت کو بہترین امت کہا گیا اور جو ٹائٹل اس امت کو ملا وہ خیر امہ، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو.
اور اس کی وجہ قرآن نے خود بتلائی، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس نفع رسانی کا کرائٹیریا کیا ہوگا؟ تأمرون بالمعروف، تم اچھی بات کا حکم دو گے، تنہون عن المنکر، بری بات سے روکو گے، وتؤمنون باللہ، اور اس پر پراؤڈی اور ایروگنٹ ہو کر نہیں بلکہ اپنے آپ کو ایک عام مومن سمجھو گے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں جو سب سے بہترین کام اور عمل قرار دیا گیا، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جیسے پہلوان اکھاڑے میں کسی کو چیلنج کرتا ہے، حل میں مبارز ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، اس آیت کا پیٹرن بالکل یہ ہے۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک عمل کرے، اپنے آپ کو نہ بھولے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض بھی نہ بنے، اتأمرون بالبر وتنسون انفسکم، کہ دوسروں کو اچھی بات کا حکم دے رہے خود عمل نہیں کر رہا، اس کا مزداق بھی نہ بنے، اور پھر کہے اننی من المسلمین، میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا کہ میں ایمان لے آیا کیا کروں، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، علی بصیرت، حکمت اور بصیرت کے ساتھ، انا، میرا بھی یہ کام ہے، ومن اتبعنی، جو میری اتباع کرے گا اس کا بھی یہ کام ہے۔ دوسرے موقع پر فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت، بصیرت اور بہترین مخاصمے اور ڈیبیٹ کے ساتھ بھی۔ تو یہ دعوت اور تبلیغ اس امت کا پہلا فریضہ ہے، پھر وہ انفرادی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے، اجتماعی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے، ممبر و محراب کے ذریعے سے بھی کیا جاتا ہے، درس اور تدریس کے ذریعے سے بھی کیا جاتا ہے، تعلیم کے حلقے لگا کر بھی کیا جاتا ہے، اجتماعات، جلوس اور ریلیوں کے ذریعے سے بھی کیا جاتا ہے، رمضان ٹرانسمیشن میں علماء کے بول رمضان میں علماء کے سیگمنٹ کرا کر بھی کیا جاتا ہے، تحریر کے ذریعے سے بھی، تقریر کے ذریعے سے بھی، لیکن سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے آپ کا کردار ہے، آپ کے اخلاق ہیں، آپ کے معاملات ہیں۔ صحابہ کی سب سے بڑی دعوت لمبی چوڑی تقریر ہماری طرح نہیں ہوتی تھی، ایک جملہ، کونو مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ۔ آج ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ لوگوں کو یوں کہہ سکے کہ ہماری طرح بن جاؤ۔ اقبال نے اسی لیے کہا اللہ اکبر کبیرہ، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہیں برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہیں، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو ایسی تشکیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد نبوی کے پلیٹ فارم سے کی ہے، تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے وہ خود کو بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی شاہ صاحب، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت، شاہ صاحب تھوڑا سا مائک اوپر کیجئے گا بس۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تربیت کی طرف امت کو اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح، کس مشکل وقت میں، اس کفر اور شرک کے وقت میں کس طرح اسلام کی، توحید کی دعوت دی، اور پھر ان جان نثار نے، صحابہ اور اہل بیت نے کس طرح اپنا تن من دھن قربان کیا، ہمیں تو گھر بیٹھے ہوئے اسلام مل گیا۔ انہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر، اپنی گردنیں کٹا کر، اپنے بیوی بچوں کی قربانیاں دے کر، اور آج دیکھ لیں پوری دنیا میں ان کے اس خون، ان کی جانوں کی قربانی کی وجہ سے آج پوری دنیا میں شجر اسلام ہرا بھرا نظر آتا ہے۔ بے شک۔ اس موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں پاک و ہند میں کفار، یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لانے کا کردار حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی ہمارے سامنے، انہوں نے اپنے کردار سے موجودہ دور۔ پھر ہم چلے جائیں پاک و ہند میں حضور خواجہ عطائے رسول حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کردار سے کتابوں میں، تاریخ میں، کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کو دیکھ کر، یعنی کیا آب و تاب تھا، کیا معرفت تھی، کیا اللہ کا نور تھا، کیا آپ نے اللہ کو راضی کیا، کیا عشق رسول تھا کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر 2 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا، 90 لاکھ سے زائد ہندو مسلمان کیے۔ کیا تبلیغ! ابھی بھی انہوں نے سندھ میں ہمارے کئی اکابر بزرگ شب و روز، جیسے میں نے سائیں
حسینی صاحب کا ذکر کیا اور کئی ایسی شخصیات شب و روز کیا ہے وہ پانی کے کنویں لگا رہے ہیں. سعد بن ابی وقاص کے نام سے اکیڈمی بنائی, اس میں مسلم بچے ہیں, مسلمانوں نے ادارہ بنایا ہے, اس میں ہندوؤں کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں اسکول کے اندر, اور فی سبیل اللہ کام ہو رہا ہے ان کو اپنے اخلاق اور کردار کے. اسی طرح ہمارے پاکستان میں برانڈ ہے اس وقت, ہم سلام پیش کریں گے تبلیغ قرآن و سنت کے لیے دنیا بھر میں ماشاءاللہ 220 ممالک سے زائد دعوت اسلامی اس وقت پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں, اور شب و روز کئی ہندو, عیسائی, یہودی مسلمان ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں یورپ کے اندر جا کر اس وقت الحمدللہ وہ جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ, پھر وہاں پہ تبلیغ و قرآن و سنت کا کام, یعنی 230 کے قریب ممالک میں اس وقت تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں شب و روز رپورٹ آتا ہے کہ کردار سے متاثر ہو کر اسلام کا روشن چہرہ دیکھ کر آج لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے ہم سب اپنی ذمہ داری ادا کریں اور اپنی تبلیغ کے ذریعے, یہ بہت بڑی سعادت ہے سر. اچھا, میں نے اس میں نا شاہ صاحب ایک بات نوٹ کی ہے, میں چونکہ ابھی بریک پہ چلا جاؤں گا لیکن جب بریک سے آؤں گا تو اس کا جواب ذرا تھوڑا سا مجھے چاہیے ہوگا. جو نو مسلم ہیں, جو ان کا رجحان میں نے دیکھا ہے اسلام کی طرف, وہ بہت بہت مطلب آپ ان سے بیٹھ کے جو بات کریں گے نا وہ ایسا جواب آتا ہے کہ آپ خود دنگ رہ جاتے ہیں. جی شاہ صاحب. ماشاءاللہ یورپ میں تیزی سے پھیلنے والا اسلام ہے, ہم ایسے نہیں الحمدللہ آج بھی ان ہمارے اکابرین کی تصویر میں ایسی ایسی شخصیات موجود ہیں سر جنہوں نے اپنا مرنا جینا سب کچھ اسلام کے نام پر قربان کیا ہوا ہے, اور آج ان کی قربانی ہے کہ دنیا بھر میں اپنی فیملیوں کو پاکستان سے کوئی افریقہ منتقل ہو گیا, کوئی یورپ چلا گیا, کوئی تبلیغ کے لیے کینیڈا چلا گیا, کوئی افریقہ کے جنگلوں میں چلا گیا. تو الحمدللہ آج بھی ایسے مسلمان ہیں جو اپنی فیملیوں کو لے کر اسلام کے لیے انہوں نے ہجرت کی اور آج پوری دنیا میں اسلام کا پیغام عام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ وہاں بھی جبر ہو رہا ہے, وہاں بھی ان کے ساتھ بعض اوقات ان کو قتل کر دیا جاتا ہے افریقہ میں, مگر وہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو میں ان تمام غازیان کو, ان تمام تبلیغ کرنے والوں کو جو اسلام کا پرچم بلند کر رہے ہیں, توحید کا نعرہ لگا رہے ہیں اور جا کر یورپ میں, افریقہ میں, تمام پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اور ہر پاکستانی سے کہوں گا, ہر مسلم کو, وہ اس کے لیے تبلیغ کے لیے اپنے گھر سے نکلے, اس کے لیے کوشش کرے. ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا کہ اب کوئی, اب ہم حضور کی امت کو, آپ بھی مبلغ ہیں, کوشش کرنی ہے, میں نے بھی ہے, علماء نے بھی, ہم سب نے اسلام کو سمجھنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے, اس میں آگے بڑھنا ہے, قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے اور اس پیغام کو عام کرنا ہے. یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. تو ہم سب کو سلام پیش کرتا ہوں سر جو اسلام کے لیے گھروں سے نکلیں اور قرآن و سنت کی خدمت کر رہے ہیں. اس میں دعوت اسلامی کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں, پوری دنیا میں پھیل کر وہ اسلام کا پرچم بلند کریں. یہ بات میں گواہی دے سکتا ہوں اس بات کی, کیونکہ ہماری بھی ملاقات رہتی ہے, اکثر ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بھی ساتھ چلیں اور چل کے بات کریں. اوبویسلی اس میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو جس محبت اور پیار سے گفتگو کی جاتی ہے وہ قابل دید بات ہے. سب کو سلام پیش کرے, دعوت تبلیغ ہو, دعوت اسلامی ہو, یہ میں نے جتنی تفصیل بتائی نا تو یہ سبھی دین کے کام ہے, تبلیغ کے شعبے, اور پوری دنیا میں اللہ پاک کام لے رہے الحمدللہ. بالکل. لیکن شاہ صاحب نے ابھی ایک بات کی ہے سندھ کی, اور اس پہ میرا ایک تھوڑا سا سوال ہے جو کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں بریک کے بعد یہاں ہوں اور اس پہ ذرا تھوڑی سی تفصیل سے بات کی جائے. لیکن مفتی صاحب نے, حنیف قریشی صاحب نے جو بات کی, کہیں پہ بھی زور زبردستی نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے مذہب میں یہی بات علامہ صاحب نے بھی کی کہ پہلے اپنے آپ کو آپ اس قابل بنائیں کہ آپ اس پہ جا سکیں کہ آپ نے جو تبلیغ کی بات کرنی ہے. مفتی فضل صاحب نے بھی ہمیں قرآنی روایات سے جو چیزیں سامنے رکھی ہیں اس میں کہیں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. تو جو غلط پرسیپشن آپ لوگوں کے سامنے پہنچاتے ہیں ان کے لیے بات ہے. حضور پاک کے حوالے سے مفتی نوید صاحب نے جی بالکل بڑا ہی خوبصورت جملہ. کوئی شخص آیا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں, عرض کیا میں تبلیغ کے لیے آ رہا ہوں, کیا کروں؟ فرمایا کوشش کرو تمہیں بولنا نہ پڑے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ بیچارہ پریشان ہو گیا, میں بولوں نہیں تو تبلیغ کیسے کروں؟ فرمایا کہ اپنے عمل کے ذریعے سے. سبحان اللہ. بہترین تبلیغ آپ کا عمل ہے. بالکل. اس میں سوری گے تو پھر میں تھوڑا سا بریک سے واپس آتے ہیں. تو جناب ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. بات چل رہی تھی یہاں پہ کہ ہمارا کیا برتاؤ ایز اے مسلمان, ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے غیر مسلمز کے ساتھ. اوبویسلی جو بھی آپ کے ساتھ ہو, آپ کے فرائض میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ وہ سیف رہے.
اور یہی بات یہاں میں بتائی گئی. لیکن میرا ایک سوال پروفیسر صاحب سے ہے جو بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. پچھلے کچھ دنوں میں ایک چیز پڑھ رہا تھا اور میں نے مفتی نوید عباسی صاحب سے بھی اس بارے میں ذکر کیا, مفتی حنیف قریشی صاحب سے بھی اس بارے میں ذکر کیا, اور مجھے بڑا اپسیٹ کیا ہوا تھا اس بات نے. تو ہم نے کچھ اس کی تفاصیل جاننے کی کوشش کی اور کچھ باتیں ہم تک پہنچی بھی, اور اللہ کا شکر ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں بات ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ بات جب کی جاتی ہے تو بات آگے بڑھتی ہے اور اس بات کے مثبت جو پہلو ہیں وہ سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. حال ہی میں پروفیسر صاحب سندھ میں یہ خبر پہنچی ہم تک کہ زبردستی مسلمان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, خاص طور سے لڑکیوں کو. اور اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ آیا وہ یہ تھا کہ کچھ جو بچیاں تھیں وہاں پہ, جو ہندو کمیونٹی زیادہ ہے وہاں پہ, تو جو ہندو بچیاں ہیں ان کو پریشرائز کر کے یا بلیک میل کر کے ان کو مسلمان کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, جس کی وجہ سے وہاں پہ کچھ خودکشی کرنے کے جو ہیں وہ واقعات رونما ہوئے. تو یہ سلسلہ وہاں پہ ہوا. تو میں اس سلسلے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں ضرور بات کریں کہ سندھ میں یہ تھوڑا سا جو بھی ہوا ہے. شیخ صاحب نے بہت اچھی بات کی اس سلسلے میں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ ناقابل یقین بات ہے. اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے کہ زبردستی کرنا. اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. کسی پر کو جبر نہیں کیا جائے گا اسلام قبول کرنے پر. اور یہ جبری دعوت جو ہے اسلام قبول نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص قیدی بنا کر لایا گیا قصبے میں, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد کے ساتھ باندھا گیا اسے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا یا رسول اللہ یا محمد انی قد اسلمت, میں مسلمان ہو گیا. آپ اب نہیں, لو کنت اسلم وانت تملک امرک قبل اسلام. تو اسلام اس وقت کہتا جب تو اپنے آپ کا خود مالک تھا, اب تو قیدی آ گیا, زبردستی ہم تو آپ کو مسلمان نہیں کرو گے. رسول اکرم سے اس کا اسلام قبول نہیں کیا. اسلام وہ دین ہے جو ہر شخص کو اختیار دیتا ہے, زبردستی نہیں کرتا کسی پر. بادشاہ وقت نہیں کر سکتا. ایک دفعہ ایسا ہوا جب خلافت عثمانیہ تھی, خلیفہ وقت جو تھا اس نے شیخ فاتح تھے, اور اس نے کہا کہ مفتی سے پوچھا کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی خلافت میں اپنی ریاست میں یہ قانون نافذ کر دوں کہ یہاں صرف مسلمان رہیں گے. مفتی فتویٰ چاہا, انہوں نے کہا یہ نہیں کر سکتے آپ. اسلام کا تھا لا اکراہ الدین, کوئی زبردستی مسلمان نہیں کر سکتا. جو لوگ یہ کچھ کرتے ہیں کہ زبردستی کیا, یہ پروپیگنڈا اسلام کے خلاف, یہ جھوٹ ہے. اسلام میں یہ چیز ہے ہی نہیں. اسلام کے مزاج کی یہ چیز میل کھاتی نہیں ہے کوئی زبردستی ہو. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بے قرار ہوتے تھے. کفاران مکہ کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 10 سال ہو گئے مجھے ہمیں دعوت تبلیغ دیتے ہوئے, اب تو ہم مسلمان نہیں ہوئے. اگر واقعی آپ اللہ کے رسول سچے رسول, ہمیں تباہ کیوں کر دیتا اللہ تعالیٰ. یا کوئی ایسی نشانی دکھا دیجئے جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہو جائیں, ہماری گردن جھک جائے. بالکل اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سنتے آپ تڑپتے, اللہ سے کہتے یا اللہ کوئی نشانی دے. نبی کریم اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, ان کان کبر تبتغی نفقا فی الارض سلما فی السماء تأتیہم بآیۃ. اے میرے نبی اگر ان کا اعراض آپ پر بھاری گزرتا ہے, آپ جائیے سمندر آسمان سیڑھی لگا لیجیے, زمین سرنگ لگا, کوئی معجزہ لے آئیے. لیکن یہ ہمارا شاء اللہ حد اللہ سجد میں اگر چاہتا اللہ سب کو مسلمان کر دیتا ہے. ہماری سکیم بھی نہیں, یہ نہیں ہے. ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا, قرآن بھیجا, اور ان کو عقل دی, شعور دیا, اس کو سمجھے آپ. تو اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے. حتیٰ معجزات اس لیے نہیں دکھائے گئے تو لوگ مسلمان ہو جائیں. کسی کے مانگنے پر معجزہ نہیں دیا گیا, معجزے خود آئے. جب قریش مکہ نے آپ سے کہا کہ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اللہ کے رسول ہیں, اس صفا مروہ والی سونے کا بنا دیجیے. اللہ کے رسول نے دعا بھی کی, یا اللہ اس کو اللہ فرمایا, نبی کے فرمایا اے میرے رسول اگر میں نے اس کو ان کے کہنے پر اس کو سونے اور چاندی کا بنا دیا, ان کو انکار پر ان کی مہلت نہیں دوں گا, پھر تباہ کر دوں گا. اب آپ بتائیے میں ان کو صفا مروہ کو سونے کا بنا دوں یا ان کے توبہ کا دروازہ کھول دوں. سبحان اللہ
सुभान इसमें अल्लाह। थोड़ा सा फैसल भाई मैं शेख की बात से थोड़ा सा एक फ़िक़ही, चूँकि हम यहाँ बैठे हैं तो फ़िक़ही मसले के हवाले से अर्ज़ कर दूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इख्तियार था कि उनके सामने अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं इस्लाम लाता हूँ तो वो उसको कबूल करें या कबूल न करें। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के बाद हमारे सामने वो रिवायात हमारी रहनुमाई करती हैं कि जिनमें एक सहाबी ने अपनी मैदान जंग में तलवार उठाई और उस शख्स ने कहा कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, तो उन्होंने कत्ल कर दिया, जो इससे पहले कई दफ़ा बयान हो चुकी। तो हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह शक़क़ तक़ल्बा, क्या तूने इसका दिल चीर कर देखा है? तो इसलिए अगर यहाँ कोई हालत कैद में हो, जैसे मर्जी हो, कोई शख्स कहता है कि मैं मुसलमान हूँ या होना चाहता हूँ, मेरे और आपके पास कोई इख्तियार नहीं कि हम कहें नहीं तू मुसलमान नहीं हो सकता, बल्कि एक अहम शरई मसला, लॉजिकली ये बात समझ आती है कुरैश बड़ी साहब। एक अहम शरई मसला मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। आपके पास एक हिंदू आया, वो कहता है जी मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, तो आप उसके अगर कहते हैं रुक जाओ अभी नहीं फ़लाँ जगह, और इस वजह से वो इस्लाम कबूल नहीं कर सका और मर गया, आप उसके ज़िम्मेदार हैं। ये इस वक्त हमारे मुल्क में गैर शरई चीज़ों को प्रैक्टिस किया जा रहा है कि जनाब इस्लाम कबूल करने के लिए इतनी उम्र होनी चाहिए, फ़लाँ होना चाहिए, उसको स्कूल में भेजना चाहिए, उसको इतना टाइम फ़लाँ जगह अपने उससे मिलना चाहिए। ये टोटल एंड टोटल अल्लाह और उसके रसूल के दीन से बगावत है, ये अल्लाह के नबी से, कुरान से बगावत है। इसलिए कि अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल करना चाहता है अपनी मर्जी के साथ, आप कोई ऐसा ताकत नहीं रखते, इख्तियार नहीं रखते कि आप उसका इस्लाम को कबूल ना करें। 1 मिनट की देर भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 तू मुसलमान नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? इस्लाम, अगर मेरे सामने कोई बंदा आ रहा है कह रहा है कि जी इस्लाम कबूल करने इतना वक्त आप कर सकते हैं कि आप उससे पूछें कि तुझे मालूम है कि इस्लाम क्या है, यानी आप उसको इस्लाम का तारुफ करवा दें, उसको ये बता सकते हैं कि इस्लाम कबूल करने का क्या मतलब है। क्या तेरा ये मकसद है कि इस्लाम कबूल करने का मतलब है कि सिर्फ मैंने जनाब दाढ़ी और पगड़ी पहन लेनी है? नहीं, उसको समझाना है कि इस्लाम की बुनियाद क्या है, इतनी सी बात। और अगर आप नहीं जानते हैं तो कैसे ऐसे किसी उलमाए कराम के पास जिनको आप जानते हो, जी उनकी फोन पे हाँ, बात करा दें, आलिम दीन के पास लेके जाएं कि भाई आप इसको ले छोटी सी जाएं। बात बिल्कुल अर्ज करता हूँ, एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं मैं। देखिए, हम सब ने इस बात का एतराफ़ किया कि इस्लाम तेज़ी से दुनिया में फैल रहा है, आपने भी कहा पाकिस्तान के अंदर भी फैल रहा है। अब उस इस्लाम का दरवाज़ा बंद करने के लिए कुछ केसेस को बनाया जाता है और उस बुनियाद पर फोर्स कन्वर्जन का एक बिल पास किया जाता है। फजल भाई मैं बिल्कुल कंटिन्यू करूंगा, हाँ, क्योंकि छोटा सा ये बहुत अहम बात है, 2 मिनट, ये बहुत अहम बात है। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इस बात को मैं ऐसे जाने दूं, क्योंकि इस पे 2-3 दफ़ा हमारी बात हुई है, आई और चली गई। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस पे थोड़ी हम अजान के बाद तफसीलन थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं, हमारे मौजू से मुंसलिक है ये। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। जी, वो मैं अर्ज़ कर रहा था कि देखिए इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है और यूरोप में भी फैल रहा है और पाकिस्तान में इंटीरियर में भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस्लाम की तरफ मोहब्बत से माइल हो रहे हैं। तो अब इस्लाम का रास्ता रोकने के लिए मुख्तलिफ़ हीले हथकंडे या साजिशें की जाती हैं। तो इस तरह के 2-4 केसेस को बुनियाद बनाकर उसको जस्टिफिकेशन के तौर पर मीडिया में हाईलाइट किया जाता है और फिर उस पर सारी दुनिया का मीडिया वो अपनी कोशिशें सर्फ करता है और फिर फोर्स कन्वर्जन एक बिल पेश किया जाता है। अच्छा, इस बिल में बहुत सी चीज़ें वो अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्ना जो है वो ख़िलाफ़ है। मुफ्ती साहब ने उसकी तरफ इशारा भी किया, जैसे 18 साल से कम उम्र का कोई आदमी इस्लाम कबूल नहीं कर सकता है। अगर हम इस पर कानून बनाएंगे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु या जितने सहाबा बचपन की हालत में मुसलमान हुए, इवन के मोहम्मद बिन कासिम जो सिन में इस्लाम का यानी बुनियाद रखी और हम सिन को बाबुल इस्लाम कहते हैं, उनकी उम्र 17 साल लिखी है। तो यानी हम इस्लाम की एक बहुत बड़ी इमारत को डैमेज करने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मैं इस पे फजल भाई इसी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए उसी में एक सवाल कर रहा हूँ। जी जी, ये जो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो आप लोग पिटिशन नहीं दायर कर सकते? माशाल्लाह इतने सारे हमारे उलमाए कराम हैं
اور اچھی خاصی ہماری جماعتیں ہیں جو اس پہ کام کرتی ہیں, تو اس حوالے سے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس پر پٹیشن درج کرائیے ہائی کورٹ کے. جب سندھ کی گورنمنٹ نے یہ قانون کیا پاس کیا, ہم فوراً ہائی کورٹ گئے. ابھی یہ پٹیشن پڑی ہوئی وہاں, اچھا پڑی ہوئی, ہم فوراً اس کو چھوڑا نہیں. ہم تمام مسالک کی طرف سے اس پر ایکشن ہوا, کاروائی ہوئی, اور تبھی تو اس کو ابھی تک امپلیمنٹ ہونے نہیں دیا. اچھا, نمبر 1. ٹھیک ہے. اچھا, بلکہ اسمبلیوں میں اس پر آوازیں اٹھی اور وہ پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا گیا ہے, ہم نے خود اس پر جمعے پڑھائے. اچھا, دوسری بات یہ کہ اس میں دوسری شرط یہ کہ وہ 21 دن تک اس کو سیف ہاؤس میں رکھا جائے گا. سنیں, مفتی صاحب کی بات ہے, اگر وہ 2 دن کے اندر مر گیا اور بغیر کلمے کے چلا گیا تو گویا کہ آپ تو اسلام کا دروازہ بند کر رہے ہیں, بلکہ جو اسلام خوشی سے قبول کر رہا ہے آپ اس کو روک رہے ہیں. 2 باتیں. پھر ان 21 دن سیف ہاؤس میں رکھ کر اس کو اس کے مذہب کا لٹریچر دیا جائے گا, اس کے مذہب کا جو پادری ہوگا اس کو اس کے پاس کنونس کرنے کے لیے بٹھایا جائے گا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ جی جی. یعنی وہ اس کی مائنڈ گرومنگ کرے گا, وہ برین واش کرے گا, اور وہ کسی طرح اس کو اسلام سے روکے گا. پھر جو اس کو کلمہ پڑھائے گا اس کو سزا دی جا رہی ہے, جو اس کے ساتھ ہیلپ کرے گا, اس کے ساتھ مطلب سہولت اس کو فراہم کرے گا, اس کو سزا دی جا رہی ہے. اب اگر آپ اس کو پورے سیناریوں میں دیکھیں, انٹیریئر سندھ میں ہم نے خود فلاحی کام کیے, بہت سے علماء کرتے ہیں, وہاں پر سلیوری ٹو فریڈم کا ایک سسٹم اور کانسیپٹ ہے. ہاریوں نے غریب لوگوں کو, بڑے بڑے وڈیروں نے غلام بنایا ہوا ہے. آپ یقین مانیں کہ ان کے دادا غلام تھے, باپ غلام ہے, بیٹا غلام ہے, پوتے, ساری نسلیں ان کی غلام ہوگی. بالکل. تو یہ اصل میں جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کی غلامی سے نکل آتے, پھر مساجد اور مدارس میں یا علماء ان کے لیے کچھ کاروبار کا انتظام کرتے, تو ان کی وہ چودراہٹ اور مونوپلی جسے کہتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی. تو یہ اصل میں ایک سرکاسٹک لینگویج یا نیگیٹو پرسیپشن اس بنیاد پر ڈیولپ ہوتا ہے. تو میں اپنے میڈیا کے چینل سے اور تمام صحافی حضرات سے بھی یہ گزارش کروں گا, چونکہ ہم آن ایئر ہیں براہ راست, کہ بھائی خدا را اسلام کے خلاف بہت سی چیزیں مارز وجود میں لائی جاتی ہیں. آپ ریسرچ کریں, آپ علماء کو آن بورڈ لیں, آپ علماء کے ساتھ جا کر وہاں کا وزٹ اور سروے کریں, 2-4 کیسز کو بنیاد بنا کر کبھی بھی آپ اسلام کا دروازہ. میرے خیال سے غالباً جو ہمارا جو ایک رول ہے, ہم جس طرح نکاح میں 3 دفعہ پوچھتے ہیں, غالباً اسی طرح سے ہمارے اس میں بھی یہی رول ہے کہ آپ اس کو نہیں, اس میں بنیادی طور پر صرف اتنا ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ تجھے معلوم ہے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے. جی, تو کہہ رہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہوں, یہ چاہ رہی ہوں, تو اسے بتایا جائے کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ کی وحدانیت اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے اس کو دعوت دی جائے, اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کو اسلام کی باقی چیزوں سے روشناس کرایا جائے. ظاہر بنیادی چیزیں تو عقیدہ توحید اور رسالت ہیں. اس کے لیے اس کا ایک دفعہ یہ کہہ دینا اپنی زبان سے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اور میں مانتا ہوں یا مانتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے, وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اب وہ مسلمان ہے, اور اگر وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا یا وہ چلی گئی, اس کے ساتھ ٹوٹل اسلام مسلمانوں والے سلوک کیے جائیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کی مثال اس طرح ہوگی کہ یومن ولدت ہو امہ, وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی وہ ماں کے بطن سے جنم لے کے دنیا میں آیا. سبحان اللہ. اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے, یہ جو کنورژن ہے نا اسلام میں, اس کی ایک بنیادی وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ آج کی اس ترقی کے دور میں جب ٹیکنالوجی اپنے عروج کو پہنچی ہوئی ہے, انسانیت اسی حساب سے انتہائی زوال پذیر ہے. یہ یورپ میں بھی ہے اور مسلم ممالک میں بھی ہے. ہم چونکہ مغلوب ہیں من حیث اجتماعی, اس لیے ہم ان کے کلچر کو اپناتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, ان کی تہذیب کو اپناتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. ہمیشہ مغلوب قوموں کی یہی نفسیات ہوتی ہے, جبکہ اسلام مغلوب نہیں ہے, اسلام غالب ہے, اپنی فطرت میں غالب ہے. لہٰذا اگر آپ یورپ میں چلے جائیں, یورپ میں عام یورپین کو, چاہے وہ یورپ کے کسی بھی ملک کا باشندہ ہو, اسی طرح سے امریکہ میں چلے جائیں, کسی عام امریکن کو جب آپ اس سے سوالات پوچھیں گے نا, اس کے اندر ایک تڑپ ہوگی اپنی خلقت تک پہنچنے کی, اپنے اس روح کی آواز
آواز تک پہنچنے کی, اپنے دین تک پہنچنے کی, اس کے اندر ایک تڑپ نظر آئے گی. اس وقت یورپ اور امریکہ کے اندر جو سب سے زیادہ زوال پذیر چیز ہے وہ دین ہے, سب سے زیادہ. آپ سرچ کریں, آپ کو حیرت ہوگی, ان کے ریسرچرز نے یہ بات کہی ہے کہ اگلے 35 سال کے بعد فرانس میں اکثریتی آبادی مسلمانوں کی ہوگی. انشاءاللہ. 40 سال کے نہیں, ان کے ریسرچرز کی بات ہے, ہم تو انشاءاللہ کہیں, لیکن ان کے اپنے تحقیق کا یہ نتیجہ ہے. جرمنی کے بارے میں اسی طرح کی رائے ہے, کینیڈا کے بارے میں اسی طرح کی رائے ہے. اس کی وجہ کیا ہے, وہ وجہ تلاش کریں. اس وقت وہاں پر وہ خود یہ کہتے ہیں کہ یعنی 365 دنوں میں ایک دن میں ایک کلیسا گرتا ہے. کلیسا کس کا ہے؟ عیسائیوں کا, مسیحیت کا. مسیحیت جب انسان کے فطرت اور اندر کی آواز کو مطمئن نہ کر سکے, اندر کی طلب کو مطمئن نہ کر سکے, تو وہ انسان کیوں مسیحیت میں رہے؟ وہ نیا دین تلاش کرے گا جو اس کے اندر کی دنیا کو آباد کر سکے, نورانی کر سکے. اس کا نتیجہ یہ ہے, من حیث مجموعی اس وقت پورے یورپ کے اندر ہر روز ایک مسجد کی تعمیر ہوتی ہے. من حیث مجموع ہر روز ایک مسجد کی تعمیر ہوتی ہے اور ہر روز ایک کلیسا گرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آنے والا وقت اسلام کے غلبے کا ہے. مسلمانوں کے درمیان, یعنی ان مسیحیوں کے درمیان, عوام کے اندر. میں نظاموں کی اس وقت بات نہیں کر رہا, حکومتوں کی بات نہیں کر رہا. جو ان کو خوف ہے اصل میں وہ یہی ہے کہ مستقبل مسلمانوں کا ہے. اب اس کو کیسے روکا جائے؟ اس کو روکنے کے لیے ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار پروپیگنڈے کا ہے, سب سے بڑا ہتھیار. اس ہتھیار کو وہ کس طرح سے یوز کر رہے ہیں اس کو سمجھیں, ہمیں بھی سمجھنا چاہیے, عوام کو بھی سمجھنا چاہیے, ہمارے دانشوروں کو بھی سمجھنا چاہیے. انہوں نے کچھ ہتھیار استعمال کیے, ان میں سے سب سے پہلا ہتھیار یہ ہے کہ اسلام کا خوف پیدا کرو. اس خوف کو پیدا کرنے کے لیے انہوں نے داعش کو بنایا تھا, تاکہ ان کی کارستانیوں کو ہالی ووڈ کے فلمی اداروں کے کیمروں کے ذریعے سے فلمایا جائے اور پوری دنیا میں آپ کے اسی واٹس ایپ اور دیگر اپلیکیشنز کے ذریعے سے ہر شخص کے بیڈ روم اور اس کے گھر تک پہنچایا جائے, تاکہ یہ بتایا جائے اسلام یعنی داعش. جب آپ اس طرح سے خوف پیدا کریں گے تو اس کے ساتھ وہ جو شروع میں ہمارے موضوع پر بات ہو رہی تھی, اسلامی اصطلاحات کا استحصال, جس میں جہاد شامل ہے, جس میں دیگر موضوعات شامل ہیں, اور اس کے ساتھ پھر ان گروپوں کی تشکیل جو خودکش حملے کریں اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو تباہ کریں, کھاتے میں اسلام کے پڑے. تو یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جو آج آپ کے ہاں ہو رہا ہے. پنجاب اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا, یہ انتہائی اہم بات ہے, اس لیے میں یہ کرنے پر مجبور ہوں. ایک بل پیش ہوا اور اس بل میں انہوں نے مرد کے مقابلے میں عورتوں کے حقوق کی بات کی. نعرہ خوبصورت تھا, لیکن اس کے نتیجے میں اسلام کی تمام تعلیمات کی دھجیاں اڑائیں. بعد میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ پنجاب اسمبلی کی 115 خواتین ارکان نے سائن کیے, لیکن اس بل کا ایک لفظ, ایک جملہ انہوں نے پڑھا نہیں. جب ان سے پوچھا کہ آپ نے سائن کیوں کیا, تو جواب دیا ہمارے لیڈر نے کہا تھا. جب ادھر ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا پنجاب گورنمنٹ کو شہباز شریف کے دور میں 15 ارب قرض چاہیے تھا. اس قرض کے لیے انہوں نے ان کی شرط کو قبول کر لیا, قانون بنا دیا. یعنی ان کے یہ تمام ہتھ کنڈے ہیں جس کے ذریعے سے اسلام کو ہر صورت میں کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. نوید بھائی جلدی سے بات ختم کریں, پھر خدا حافظ. یہ جو آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ سندھ کے اندرون سندھ, آپ نے میری ذمہ داری بھی لگائی تھی, میں نے وہاں کے لوگوں سے رابطہ کیا, اور یہ آج سے نہیں, سندھ میں جو خانقاہیں ہیں وہ گزشتہ 400 سال سے مختلف لوگ, جیسے یہاں نام لیا گیا حضرت پیر میاں عبد الخالق صاحب کی خانقاہ ہے, اسی طریقے سے لاڑکانہ میں پیر سائیں غلام حسین کمبر شریف والے, ان کی خانقاہ ہے. یہ لوگ آتے ہیں وہاں جو پسے ہوئے طبقے ہوتے ہیں, تو جب یہ خانقاہ پہ آتے ہیں ان کو کھانا بھی ملتا ہے, محبت بھی ملتی ہے, پیار بھی ملتا ہے. یہ میں نے 2-4 خانقاہوں کے نام لیے, اس کے علاوہ رانی پور مختلف خانقاہیں. تو جب وہ اسلام کی محبت کا یہ انداز دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سائیں ہمیں کلمہ بھی پڑھا دو, کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے. لیکن جو بات آپ نے کی, میں خاص جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو عام ہاری لوگ یہ کرتے ہیں نا, ان کے اوپر کسی کو جو ہے نا وہ اتنی زیادہ غیرت بھی نہیں آتی. کسی بڑے فیملی
کے اندر جو ہندوؤں کی فیملیز ہیں بڑے وہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہیں مختلف علاقوں میں, تو وہاں اگر ظاہر ہے یہی تو ہم کہتے ہیں کہ پردہ کرو, کسی مسلمان مرد کا کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ بھی کلام ہم اس کو درست قرار نہیں دیتے, لیکن جب ہم یہ ایک کالج میں پڑھیں گے, ایک گاڑی میں سفر کریں گے, ایک ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے, پابندی نہیں ہوگی, پھر وہ محبت آگے بڑھے گی, پھر وہ شادی کریں گے, تو ظاہر ہے وہ لڑکی اسلام قبول کرتی ہے, پھر معاملہ ہائی کورٹ میں آ جاتا ہے, پھر ہمارے سیاستدان بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, علماء کو بھی جانا پڑتا ہے, یہ کیسز ہوئے ہیں. اس میں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے جب تم یہاں مسلمان لڑکی کسی کی بیٹی چلی جائے, وہاں کورٹ اجازت دیتی ہے کہ جی بھاگ کر شادی کر لی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب اس کا اختیار ہے, یہ بالغ ہے. جب غیر مسلم بالغ جو ہے وہ ہندو لڑکی شادی کرے تو اس پہ آپ کو فوراً غیرت آ جاتی ہے, دارالامان یاد آ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اگر ایک آدھ کیس ہوا ہے جس لڑکی نے خودکشی کی ہے, ایک تو خودکشی یہ کہ مسلمانوں کی طرف سے ان کو تنگ کیا گیا, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں سب, لیکن کچھ خودکشیاں ایسی بھی ہوئی ہیں کہ خواتین جو ہندو تھی, فیصل قریشی صاحب وہ مسلمانوں کے گھر میں آ گئی, ہندوؤں نے کہا اپنے مسلمانوں کے علاقے والوں کے ساتھ مل کر کے اتنا ان کو ذہنی ٹینشن میں مبتلا کیا کہ وہ خودکشی پر مجبور ہوئی ہیں. یہ سب واقعات, اور یہ میں باقاعدہ تصدیق کے بعد بات کر رہا ہوں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میرے پاس وقت ختم ہو گیا, لیکن حقیقتاً یہ ہمارے ایک رپورٹر نے بھی ہمیں آلموسٹ یہ رپورٹ دی ہے. انشاءاللہ سحر میں ملاقات ہوتی ہے, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.